الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بحد شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کا جو ہمارا خوبصورت عنوان ہے وہ ہے یاد الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر خالق کائنات نے اپنی یاد کا حکم دیا، آداب بتائے اور مختلف اعمال کو اپنی یاد ٹھہرایا۔ مومنوں کو حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ذکرا کثیرا، ذکر کے ساتھ کثرت کا تذکرہ ہے، یعنی بندہ مومن ہمہ وقت خالق کے ذکر میں مصروف رہے۔ میں اس ذکر کی کثرت کو ایک حدیث مقدسہ کی طرف عنوان میں وسعت پیدا کرنے کے لیے لانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، گناہوں کو چھوڑو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کیجیے، فرمایا یہ بہترین جہاد ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ذکر کثرت سے کیجیے، فرمایا اللہ کے نزدیک ذکر سے محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ گویا حدیث رسول عربی ہمیں خالق کا محبوب ترین عمل ذکر کو بتا رہی ہے۔ یہ ذکر ہے کیا؟ ذکر یاد کا نام ہے۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے۔ جب بندے سے غفلت دور ہو جائے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے یہ کہ غفلت دور ہو جائے۔ انسان کی روحانی زندگی میں سب سے زیادہ پریشانیاں اس غفلت کے سبب سے آتی ہیں، اور ان پریشانیوں سے نجات کے لیے ذکر کا راستہ اختیار کرنا اشد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادات کے ساتھ ذکر کا حکم دیا۔ میں آپ کے سامنے حج جیسی عبادت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم حج کے کام پورے کر لو، حج کے مناسک ادا کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ یہ آیت ایک شان نزول رکھتی ہے، ایک ماحول کو بیان کرتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج کرتے تو حج کے بعد اپنے باپ دادوں کی بڑائی بیان کرتے، اور گویا قرآن مجید کی آیات کا نزول ہو گیا کہ بڑائی ایک ہی ذات کی بیان کی جا سکتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا اسی طرح نہیں بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بڑھ کر تم خالق کا ذکر کرو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ذکر تم خالق کا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اپنے ذکر کی یاد سے منور فرما دے گا، اور تمہارے لیے روحانی زندگی
زندگی میں بہتریاں آتی چلی جائیں گی۔ میں دوسرا حوالہ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال سے دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو، دشمن کے کسی گروہ سے ہو، فاثبتوا، تو جم کر جہاد کرو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ فلاح، یہ کامیابی، یہ مراد کو حاصل کر لینا، یہ ذکر خداوندی کی برکت سے ہوگا۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں رہتے ہوئے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ حج ہو تو اس کے ساتھ ذکر خداوندی کا تذکرہ ہے۔ حکم ملا کہ اللہ کا ذکر کرو، اشد ذکرہ، اور جہاد جیسی اہم عبادت ہے، عمل ہے، اس میں بھی فرمایا تم جہاد کا ساز و سامان اپنی جگہ پر، مہارتیں اپنی جگہ پر، لیکن کامیابی تمہیں خالق کی یاد سے میسر آئے گی۔ اگر میں آج اپنے اس عنوان کو حالات کے ساتھ اور اس وقت کے ساتھ مناسبت قائم کرنا چاہوں تو بڑی آسانی سے یہاں سے کر سکتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس روزے کی کیفیت میں اگر ہم اس کی قبولیت چاہتے ہیں تو حج کی قبولیت میں ذکر کا ہونا ضروری ہے، جہاد کی کامیابی میں ذکر کا ہونا ضروری ہے۔ تو صاحبو، روزہ بھی تبھی قبول ہوگا جب اس میں ہمہ وقت ہمیں یاد خداوندی میسر رہے گی، اور ہم یاد خداوندی میں اپنا وقت بسر کریں گے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تھی۔ میں اس عنوان کو مزید آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے سہارا لینا چاہتا ہوں کہ آقا حضور نے ذکر کی کیسے ترغیب دی ہے، اس کی کیا اہمیت بیان کی ہے، کیا اجر بیان کیا ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث مقدسہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا جب یہ ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے شیطان، اور جب یہ غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسواس ڈالتا ہے۔ وسوسوں کی ایک جہان ہے، غفلت کا ایک جہان ہے۔ اگر ہم اس زندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں تسبیح و تحلیل کرنا ہوگی، ہمیں اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہوگی، ہمیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہوگی، ہمیں صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، جہری اور خفی ہمیں ذکر کرنا ہوگا، انہماک کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا ہوگا، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا ہوگا۔ یہ ذکر ایسا وظیفہ ہے جو نبیوں نے اختیار کیا ہے۔ نبی تو وہ ہستیاں ہیں جن کا زبان بھی ذکر کرتی تو دل بھی ذکر کرتا، ساتھ دل بھی ذکر کرتا تو روح بھی تڑپ کر وہی ورد کرتی، اور ذکر کے کامل درجے پر یہ ہستیاں میسر، یہ ہستیاں موجود تھی۔ اللہ ان کے تصدق سے ہمیں بھی ذکر کے کامل درجات نصیب فرما دے۔ تو حدیث مقدسہ کا مفہوم کہ شیطان بندے کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، لیکن جب ذکر کرتا ہے بندہ تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور غافل ہو جائے تو شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کے خاتمے کے لیے ذکر کی کثرت کا ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ذکر کے موقع کو، اسی ذکر کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور وہ جو رب کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مثل الحی، زندہ کی سی مثال ہے، والمیت، اور مردہ کی سی ہے، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو غافل رہتا ہے وہ مردہ ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی، اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ دل کی کیفیت کا ذکر ہے، گویا یاد الہی میں دھڑکنے والا دل زندہ دل ہے اور غافل دل مردہ دل ہے۔ میں افطار کے وقت کے قریب آپ احباب کی سماعتوں کی نظر یہ ضرور کہوں گا، ہمارے دل زندہ ہونے چاہیے، ہمیں یاد الہی میں وقت بسر کرنا چاہیے۔ کتنا خوبصورت سا انداز ہے، امام الانبیاء نے تعلیم دی ہے، یہ ذکر کا ہی تو اہتمام ہے۔ جب تم سونے لگو تو سونے سے پہلے تم دعا پڑھ لو، اللہم باسمک اموت واحیا۔ جب تم سو کر بیدار ہو جاؤ تو بیدار ہوتے ہی دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب تم کھانا کھانے لگو تو تب بھی دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب تم کھانا کھا چکو تو پھر دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ تمام تر دعائیں یہ بتا رہی ہیں کہ اے بندہ مومن، تیرا کوئی بھی لمحہ یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر رک کر یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر دھیمے سے لہجے میں کرنا چاہوں گا کہ حضور کی سنتوں کے مطابق بسر ہوئے لمحات، حضور کی تعلیمات کے مطابق گزرے ہوئے لمحات، ہمارا ہر لمحہ عبادت میں شامل ہوتا ہے اور ہر سانس ذکر میں شمار ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف توجہ سے یہ سلسلہ بروئے کار لائیں، توجہ سے یہ اہتمام کریں، ہمارے بچے ہیں ہمارے پاس، دسترخوان پر حاضر ہونے والے ہیں، ہم سب بچوں کو تلقین کریں کہ بیٹا جی کھانا کھانے سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے، ہم نے پانی پینے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، بعد میں دعا پڑھنی ہے۔ یہ الحمدللہ کی صدایں، خدا کی عزت کی قسم، یہ آپ کی زندگیوں میں برکت لے آئے گی، آپ کے دسترخوان میں وسعت آ جائے گی اور آپ کے اعمال تکمیل تک پہنچ جائیں گے نام خدا کی برکت سے اور ذکر الہی کی برکت سے۔ اسی عنوان کو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مزین کرنے کے لیے میں ایک اور حدیث کی طرف بڑھوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ میں نے جو پہلے حدیث پڑھی اس میں بھی ملتا ہے اور یہ حدیث بھی اسی عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری موت اس حال میں آ جائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ دعائیں اچھی بات ہے کی جائیں کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ مولا نصیب فرما دے، کلمہ شہادت نصیب فرما دے، لیکن اس کے لیے اہتمام ہمیں اپنی عملی زندگی میں کرنا ہوگا۔ جب مسلسل ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ لمحہ جو نزع کا ہے، وہ لمحہ جو جاں کنی کا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو جانے کا ہے، اس لمحے بھی خالق زندگی کی عمل کی برکت سے اپنی یاد کا نور نصیب فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث مقدسہ اس عنوان کے حوالے سے موجود ہیں۔ یہی راوی حضرت معاذ بن جبل ایک اور موقع پر روایت ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہ ہوگا، دنیا کی انہیں کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا بجز اس کے، سوائے اس کے کہ دنیا میں جو گھڑیاں انہوں نے
ذکر الہی کے سوا گزاری ہیں، ان پر وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے اس وقت یاد الہی میں وقت گزارا ہوگا۔ ہماری نشست و برخاست، ہماری مجلسیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمہ وقت یاد الہی میں ہونا چاہیے، اور خصوصاً جس وقت دو چار مسلمان مل جائیں تو پھر تو ذکر الہی کا ہونا اس جگہ کو مزید مزین اور آراستہ کر دے گا اور بابرکت بنا دے گا۔ یہ ذکر کی محافل وہ عظیم محافل ہیں جن محافل کا پتہ لگانے کے لیے یا جن محافل کی تلاش کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور اہل ذکر کو پاتے ہیں تو ان کے ذکر کی محافل میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر میرے خالق کے حضور جا کر بتا بھی دیتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ ذکر و فکر کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ روئے زمین پر اطمینان قلب رکھنے والی ہستیاں اولیاء کاملین کی ہیں، اور اولیاء کے ہاں جو پہلا درس ملتا ہے وہ ذکر کا ملتا ہے کہ اپنے خالق کی یاد میں زندگی بسر کی جائے۔ بندہ ذکر کرتا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام کے عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث قدسی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، خدائی ساتھ مل جائے، اپنے خالق کا ساتھ مل جائے، اپنے مالک کا قرب مل جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ ملے گا انہی کو جو اپنے شب و روز کو، اپنے وقت کو ذکر الہی میں بسر کرتے ہیں۔ دھیان کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اگر غور و فکر کریں، بسا اوقات بہت سا وقت ہم باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، بعض اوقات بہت سا وقت وہ باتیں جن کا حساب دینا ہمارے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا۔ کبھی وہ جھوٹ کی صورت ہوتی ہے، کبھی وہ غیبت کی صورت ہوتی ہے۔ میں پھر سے اس عنوان کو روزے کے ساتھ ملانے جا رہا ہوں۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر کرے زبان ہماری، ذکر میں مشغول ہو۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں ہماری غور و فکر خالق کے جلووں میں ہوں، تدبر کر رہی ہوں۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ کان سننے کی طرف بڑھیں تو حق سنا جائے۔ یہ روزے کا تقاضا ہے۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں کہ روزے کی برکات ہم اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ذکر کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں گے، ذکر کی طرف ہماری رغبت ہوگی۔ اور ذکر بھی انسان کا فقط زبان کا ذکر نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ زبان کے ساتھ دل بھی، دل کے ساتھ دماغ بھی، دماغ کے ساتھ روح بھی، روح کے ساتھ ہاتھ بھی، یہ ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں تو تب جا کے ذکر کی کامل بہاریں میسر آ سکتی ہیں۔ میں اس پر ایک اور ذکر کے حوالے سے ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور جب آپ کوہ طور پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میرے مولا تیرے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون سا ہے؟ تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا تو ہے کہ ہم خالق کے محبوب ہو جائیں، لیکن کاش کہ ہماری عملی دنیا اس طرز کی ہو کہ جو خالق کے محبوبوں کی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ہی ممکن ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے، اطاعت رسول میں وقت گزاریں گے،
اطاعت رسول کرنے والوں کو تو قرآن بھی محبت الہی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ خالق نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب نے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگ جائے گا۔ خالق کی محبت کے متلاشی لوگ چاہیے یہ کہ ذکر خداوندی میں وقت بسر ہو، اطاعت رسول میں وقت بسر ہو۔ ذکر کا مفہوم اور ذکر کی اقسام بہت ہیں۔ تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، درود شریف پڑھنا، اور اسی طرح اس عنوان کو لے کے جائیں تو نماز پڑھنا بھی ذکر ہی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو یاد خداوندی کا سویرا ہمارے سینوں سے لے کر قلب و روح میں ہونا چاہیے۔ نماز تو یاد الہی کا نام ہے، نماز تو خالق سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح میں تلاوت کو بھی ذکر الہی شمار کرنا چاہتا ہوں، اور ہے بھی واضح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سورہ حجر کی 9 نمبر آیت ہے، قرآن کو ہی ذکر کہا، انا نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہماری توجہ اس جانب ہونی چاہیے، ہماری یکسوئی اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا کلام تلاوت کر رہے ہیں، ہم جب سن رہے ہوں تو سنتے ہوئے سماعتوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد فوراً دل کی یہ کیفیت ہو کہ یہ خالق کا کلام سماعت کیا گیا ہے۔ اور مومنین اہل ایمان جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں اور ان کی تو ایمان اور یقین میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اپنے گفتگو کے آخری مرحلے کی طرف اور اختتامی وقت کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ میں پھر سے کہوں گا، اطمینان قلب کی تلاش ہر کسی کو ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے؟ بلکہ انسان آج کا جتنی بھی کوشش کر رہا ہے وہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ شاید میں دنیا کے اس نگر پر چلتے ہوئے اس سے اپ گریڈ ہو گیا، اس سے اوپر چلا گیا تو سکون میسر آ جائے گا۔ گھر چھوٹا ہو تو ذہن میں خیال ہوتا ہے بڑا ہوا تو سکون مل جائے گا، گاڑی چھوٹی ہو تو خیال فوراً آتا ہے کہ ذرا بڑی گاڑی ہوئی تو کمفرٹ ہوگی، سکون مل جائے گا۔ کاروبار قدرے تھوڑا چل رہا ہو تو زیادہ کی تڑپ شاید یہ خیال ہو کہ سکون دے دے گی۔ یاد رکھیے، میرا یہ اختلاف ہرگز نہیں کہ اچھے کی کوشش نہ کی جائے، رزق حلال کی تلاش نہ کی جائے۔ میرا صرف اور صرف پیغام یہ ہے کہ مقصود خالق کے ذکر کو سمجھا جائے، جو مرکز ہے وہ اپنے رب کی رضا کو سمجھا جائے، اور اللہ کے ذکر کو جب مرکز سمجھا جائے گا، جب خالق کی یاد کو اس کی رضا کا سبب بنا کے بندہ آگے چلتا ہے تو خالق پھر چھوٹی سی جھونپڑی میں سکون عطا فرما دیتا ہے، قناعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے، صبر و شکر کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ زندگی کے چند لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور قرب و جوار میں اس کی دی ہوئی نعمتیں امانت کے طور پر ہیں، ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کے حضور جا کر جواب دینا ہے۔ خالق کائنات نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، لیل و نہار میں، لیٹے ہوئے،
ہر حال میں اپنے خالق کی یاد کی جائے اور ذکر الہی کیا جائے۔ اس کی کچھ تصوف کے عنوانات اور پیچیدہ عنوانات کہ اصل ذکر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ شاید آج کے عنوان میں ذکر نہ کر پاؤں، اور ہیں بھی اتنے باریک عنوان، ان کے لیے وقت بھی درکار اور کسی کامل بڑی ہستی کی صحبت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے تو ہمیں قرآن مجید میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جوڑ دو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وہ اللہ والے، وہ آل اللہ، وہ نیک لوگ، ان کی معیت، ان کی صحبت میں بڑا فیضان رکھا ہوا ہے۔ دعا گو ہوں آپ سب محبت کرنے والوں کے لیے بھی اور یہ اہتمام کرنے والوں کے لیے بھی، اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت روحانی وقت میں ذکر کی وہ حقیقی خیرات نصیب فرما دے، وہ کیفیت نصیب فرما دے جو اس نے اپنے کامل بندوں کو نصیب فرمائی، اور ہمیں غفلت کی زندگی سے نکل کر ذکر کی زندگی پر استقامت عطا فرما دے۔ جو کچھ کہا سنا خالق و مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔